موضوع ہے بدعنوانی کے جال سے ملک کو بچانا ہوگا۔ دوستو، بدعنوانی ایک ایسی دیمک ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے، ہماری معیشت اور ہمارے اداروں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ یہ وہ لعنت ہے جو قوموں کو تنزلی کی طرف دھکیل دیتی ہے، انصاف کو مٹا دیتی ہے اور غریب عوام کے حقوق کو چھین لیتی ہے۔ بدعنوانی رشوت لینے یا دینے کا نام نہیں، بلکہ میرٹ کو نظر انداز کرنا، اقربا پروری، جھوٹ، دھوکہ دہی اور قومی وسائل کا غلط استعمال بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑے نہیں ہو پاتے۔ شاعر کہتا ہے کہ سچائی یہاں رسوا ہے اور جھوٹ کا راج ہے، کہ سچائی یہاں رسوا ہے اور جھوٹ کا راج ہے، کرپشن کی زنجیروں میں جکڑا یہ سماج ہے۔ میرے دوستو، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب ہم چھوٹی چھوٹی بدعنوانیوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں تو وہی برائیاں بڑھتے بڑھتے قومی سطح پر بڑے سانحات کو جنم دیتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن پاکستان ترقی کرے، خوشحال ہو اور دنیا میں عزت حاصل کرے، تو ہمیں سب سے پہلے خود کو ایمانداری، عدل اور دیانتداری کا پیکر بنانا ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور نہ حکام کو رشوت دو تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھا جائے۔ اس حکم الہی سے صاف ظاہر ہے کہ بدعنوانی نہ صرف اخلاقی برائی بلکہ شرعی طور پر بھی سخت گناہ ہے۔ فیض احمد فیضی کہتے ہیں کہ کہاں ہے عدل کے رکھوالے اور کہاں ہے انصاف کے دیوانے، کہ کہاں ہے عدل کے رکھوالے اور کہاں ہے انصاف کے دیوانے، یہ سب کرپشن کے پجاری ہیں، صرف زمانے کے بہانے۔ محترم حاضرین، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنی ہوگی کہ وہ ایمانداری کو اپنا شعار بنائے۔ ہمیں تعلیمی اداروں میں ایسی اقدار کو پروان چڑھانا ہوگا کہ جو بدعنوانیوں کو جڑ سے ختم کرنے میں مددگار ہو۔ میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ کرپشن کو بے نقاب کرے، عوام میں شعور پیدا کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں خود اپنی ذات سے احتساب کا آغاز کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر ہم سب یہ عہد کر لیں کہ رشوت نہیں دیں گے، سفارش کا سہارا نہیں لیں گے، جھوٹ اور فریب سے اجتناب کریں گے، تو یقیناً ہمارا ملک بدعنوانیوں کے اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف بڑھے گا۔ اگر ملک کو بچانا ہے تو بدعنوانیوں کو ختم کرنا ہوگا، اور بدعنوانیوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ اگر بدلنا ہے نظام تو خود کو بدلنا ہوگا، کہ اگر بدلنا ہے نظام تو خود کو بدلنا ہوگا، کرپشن کے خلاف ہر دل کو جلنا ہوگا۔ والسلام۔